رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو یتولی الصالحین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل نارووال اور بالخصوص ہمارے بھائی رانا بختیار صاحب اور اس مسجد کی رونق حضرت علامہ قاری محمد احمد رضوی صاحب اور آپ کی ساری ٹیم نے مل کر اس کو ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ پورے گاؤں کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو ایسی نیک محافل میں حصہ بھی ملاتے ہیں اور تشریف بھی لاتے ہیں۔ اللہ کریم پاکان امت کا صدقہ ہم سب کا حاضر ہونا اور محفل کرنا قبول فرما کے ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کا یہ خوبصورت بزم پاک یقیناً بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ترتیب دی۔ تھوڑا موسم نے اپنا تیور بدلا لیکن آپ نے اپنے تیوروں کو نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل پاک کی جن کی زیر سرپرستی ہو رہی ہے ہمارے بھائی محترم عبدالرؤوف خان صاحب اور ان کی جتنی ٹیم کے لوگ ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ جتنے تشریف لائے ہیں آپ سب حضور کے مہمان ہیں۔ اور مجھے بختیار بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں واقعہ کربلا کی کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں جس سے ہمارے ذہنوں کے سوال بھی حل ہوں اور ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک کی آل اور نبی پاک کے صحابہ کی محبت بھی بڑھ جائے۔ اور ایک بندہ مسلم اور بندہ مومن کے لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس کو ایک تو اصل حقیقت کا علم ہو، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن صحابہ اور اہل بیت کو پسند کیا ہے، بندہ مومن کو ان سے پیار ہی ہونا چاہیے۔ اپنے ذہنوں میں سوال نہیں ہونے چاہیے۔ ایک کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل بند کر کے ایک آواز کر دیجئے اس کی، اور تو یہ ایکو بیک اپ رپیٹ بالکل بند، جی میں غصے نال کر دیو نا وہ غصے نال بند کر، ایک آواز چاہیے مجھے، اور تھوڑی سی آواز کھول دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوستان مکرم، میں نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے یہ وہ آیت طیبہ ہے جس کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا میں جب یزیدیوں کے ساتھ آپ نے خطبہ دیا، خطاب کیا، تو آپ نے اس وقت اس آیت طیبہ کو پڑھا تھا اور آپ نے یہ موضوع بنایا تھا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ بات یہاں سے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ تھوڑا بند ہو گیا، شور بھی کم ہو گیا ہے اور آپ کو تھوڑا یکسوئی ہوگی، تو بات شروع کروں حضرات؟ اگر آپ کا موڈ ہے تو آ جائیں حضرات۔ عزیزان مکرم، امام پاک نے 10 محرم والے دن جب فجر کی نماز پڑھ کے فراغت حاصل کی تو جو یزیدی لشکر تھا انہوں نے اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکالنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے جب ان کی طرف دیکھا کہ یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں کہ یہ واقعی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو امام پاک نے بھی ایسے موقع پر فرمایا کہ تم بھی اپنی صفیں بناؤ۔ امام پاک کا قافلہ تو مختصر تھا، لیکن جب دشمن ایسے آ کے راستہ روکے، پانی تک بند کرے، تو پھر میدان چھوڑ کے بھاگنا یہ علی کے بچوں کا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب ہم بھاگیں گے نہیں، اے کڑی گل ہوئی بھی تسی سانو اینا ہی ایزی لے لیا ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، ہماری شرافت کا اتنا بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو امام پاک نے بھی فرمایا آپ بھی اپنی صفیں بنائیں، اور اس وقت عرب کے کلچر کے مطابق وہ صفیں بن گئی۔ اب نہ انتظار ہو رہا ہے کہ ابتدا کون کرتا ہے۔ یزیدیوں کی یہ خواہش تھی، اور یہ بڑی باریک بات ہے، اگر میں سمجھا پایا تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ زمانہ شناس لوگ ہیں، آپ بڑی جلدی سمجھ جائیں گے۔ یزیدیوں کی یہ خواہش تھی کہ پہل امام حسین کریں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ جب پہلی امام حسین جذبات میں آ کے کر دیں گے نا تو ہم نے بعد میں جتنا مرضی ظلم بھی کر لیا تو ہمارے پاس ایک جواز ہوگا اینا نے آ کام کیتا ہے تو تاں سی کی. یہ یزیدی سوچ آج بھی موجود ہے. شریف بندے کو تنگ کیا جاتا ہے, وہ جدو پھر کو گل کرتا تو پھر ہوتے پرچے تے جیلاں تے چل بھائی اینا جی ایداں کیتا ہے تے جڑا پہلوں تسی کیتا تو انہوں کو نہیں پتا. تو یہ یزیدی سوچ ہے, یہ گندی سوچ ہے, یہ اس وقت سے شروع ہے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امام حسین اس کی ابتدا کر دینا, ایک تیر سٹ چھڈن تو ساڑھے کول جواز آ جانا تے آپ ڈنڈ پا دینی ہے اینا ساڑھے تے حملہ کیتا ہے تے اسی اپنے آپ بچاؤنا بھی تے سی نا. تو بچانے لگے تو انہوں نے اور تیز حملہ کیا تو ہم نے مار ڈالا, جیسا کہ آج کل یہ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ یزیدی سوچ ہے, یہ گندی سوچ ہے کہ شریف بندے کے اوپر ہی مدعا ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس گندی سوچ کو نیست و نابود فرمائے. اب امام حسین نے بالکل اپنے آپ کو بھی اور باقیوں کو بھی بالکل آپ نے کہا ایزی رہیں آپ. کیوں؟ نبی پاک بھی تو امام حسین کے لیے صبر کی دعائی کرتے رہے نا, تو آپ نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا. ادھر سے جب دیکھا کہ اب کھڑے اب کیا ہوگا تو امام حسین نے مناسب خیال فرمایا کہ ان کو بات سمجھانی چاہیے. چونکہ جتنے فوجی ساتھ تھے نا لڑنے والے, چند ایک شیطان تھے جن کو پتا تھا, باقیوں کو اصل مسئلے کا نہیں پتا تھا. کئی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بعد میں وہ اس شیطانی میں شریک ہوئے تو سارے مجرم ٹھہرے. پہلے کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ شاید مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا. یہ جو ہور تھا 1000 سپاہی لے کر امام حسین کا راستہ روکا ہے, تو یہ بھی تو یہی کہتا تھا جب 10 محرم کا دن ہے تو ہور چھوڑ کے امام حسین کے پاس آ گیا. وہ سرکار مینوں تے نہ آکھیا سی بھی ایسی گل بات کرنی ہے تے تانوں مارن لگے نے تے میں اس گناہ دے شریک نہیں ہونا, میں تانوں مارن نہیں آیا, میں تواڈے اوتے مرن آیا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ باریک باتیں ان کو سمجھا کریں. اب حضرت امام پاک اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے, آپ نے قرآن مجید برہان رشید اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کا امامہ اقدس اپنے سر پر رکھا اور آپ یزیدیوں کے سامنے گئے. تو آپ نے وہاں جا کر نا ایک بات کہی. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی, فرمایا اے لوگوں میری بات سنو, ولا تعجلونی, اور فرمایا مجھ پر جلدی نہ کرنا, گل میری سن لو تو ڈنڈ تو روڑا پاؤن دی لوڑ نہیں, گل سننی تسی ہے میری ایک باری. انہوں نے خیال کیا کہ شاید امام حسین پر بڑا پریشر ہم نے ڈالا ہے تو یہ نہ اب ہماری بات مان جائیں گے تو کوئی سانا گل کریں گے, چلو کوئی چلا راہ نکلا ہوں ہے. اب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا, امام علی مقام نے وہاں پر ارشاد فرمایا ایھا الناس وانظروا من انا, آپ نے فرمایا دیکھو تے صحیح میں کون ہاں. آپ نے اپنا تعارف کروایا, غور کرو, اکھاں کھولو, کو حیا کرو, دیکھو تو صحیح میں کون ہوں جس کے سامنے تم تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے ہو. اور اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, فرمایا فَإِن قَبِلْتُمْ عُذْرِي, اگر تو تم نے میرا عذر قبول کر لیا جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, تَسْعَدُونَ, تو فرمایا تم خوشبخت اور سعادت مند ہو جاؤ گے. فَإِن لَمْ قَبِلْتُمُونِي, اگر تم نے میرے عذر کو قبول نہ کیا تو فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, تو پھر گھبرانا نہیں ہے, ہمیں سنبھالنے والا اللہ ہے. یہ دا مطلب یہ ہے اپنی فکر کرے آجے سانو سائیاں سنبھال لینا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, آپ نے فرمایا اپنی فکر کرے آجے سانو سائیاں سنبھال لینا ہے. یہ نہیں کہنا بھی اسی تھوڑے آتے تسی وقتی طور تے سانو مار چھڑو گے, نہ اصل مرنا تسی ہے, ہمیں اللہ سنبھالے. آپ نے اس وقت یہ آیت طیبہ پڑھی اور اس کے بعد امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان سے کلام کیا اور آپ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں, پہلی بات. اور دوسری بات آپ نے فرمایا حال انتم لا تعلمون, کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی امام حسن کے بارے میں؟ کیا تمہیں نہیں پتا جتنے تم کھڑے ہو یہاں پر؟ آپ نے فرمایا نبی پاک نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. تو فرمایا وہ جو سردار ہے نا وہ میں ہاں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ امام حسین کا انداز ہے, آخر علی دا بچہ ہے, وہ کلام کرنے کا انداز تو ہے نا, اور پھر نبی پاک نے گھٹی عطا فرمائی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی گھٹی کا اثر بھی تو ہے نا. اب امام پاک نے دوسری بات ارشاد فرمائی, امام پاک کہنے لگے کیا حل انتم لا تعلمون, کیا تم اس بات کو نہیں جانتے آنا ابن رسول اللہ وانا بنت نبی, فرمایا کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ کیا مطلب؟ فرمایا کہ میں تمہارے نبی کا بھی بیٹا ہوں
اور میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. یعنی پہلے اپنا تعارف کروایا، پھر اپنی فضیلت بیان کی، جزاک اللہ، اور پھر یہ بتلایا کہ میں عام نسبت والا نہیں ہوں، مجھے نبی کی بیٹی سے نسبت ہے، اور نبی پاک اپنی محبت کی وجہ سے مجھے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ آنا ابن بنت نبیکم، آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. یعنی وہاں پر سیدہ پاک کے حوالے سے بھی تعارف کرایا، میں جنت کا سردار ہوں، یہ فضیلت بھی بیان کی. مجھے نبی بیٹا کہتے تھے، یہ فضیلت بھی بیان کی. میں جنت کا سردار ہوں، یہ فضیلت بھی بیان کی. بھئی چلو کسے دی آنکھ کھل جائے. اچھا آپ نے جب یہ بیان کر دیا نا، اب ہوا کیا؟ اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. امام پاک نے وہاں پر ایک بات کہی جس کے بعد امام کا خطبہ چلنے نہیں دیا انہوں نے. کئی گلاں ادا نہیں ہوندیاں نے نا، اج بھی کئی فلانے تے پابندی، فلانے سنی مولویاں تے پابندی لا چھڑ دے نے نا. میں کہا پتر یہ کہڑا بندوقاں چکی پھردے نے، گل انہاں دے خطبے چ وزن اینا ہوندا کہ شریک چیک دے نے، پھر اس واسطے پابندیاں لگدیاں نے. آ ویکھ لو جڑے صحابہ دے گستاخ نے سارے کھلے پھردے نے اور علماء پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. اس وجہ کی ہے سنی عالم اور تو کچھ نہیں کرتا، حق کیسے بیان کرتا ہے کہ سامنے والے دی ویسے ہی چیخاں نکل جاندیاں نے. اور یہ امام حسین کی سنت ہے حق بیان کرنا، اور اس خطبے نو ڈکنا یزیدیاں دی سنت ہے. یہ بات بھی ذرا غور سے سنیں اور ان باتوں کے پہلوؤں کو سمجھا کریں آپ حضرات، گرامی قدر حضرات. اب ہوا کیا؟ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہاں پر جو کلام شروع کیا نا، تو آپ نے فرمایا اور جتنے تم سامنے کھڑے ہو تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے. وہ کئی ایک دنوں پوچھنو کینے خط لکھا، کینے سدیا؟ چونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آج اس قافلے نو آپا مارنا ہے. کیوں؟ جو اے باغی نے، اے حکومت نہیں مانتے پہ لڑائی چاہتے نے تے اپنا نو چھڑنا کوئی نہیں. امام نے فرمایا میں تے تواڈے خط لکھن دے وجہ تو آیا، نہ مینوں حکومت چاہیے، نہ میں لڑنا چاہنا، تے نہ مینوں کو لڑائی دا چاہ ہے، میں تے تسی سدیا ہے. آپ نے جدو یہ گل کی تو سارے سامنے والے کئی ایک منہ ویکھنا بھی اے کی ہوندا پیا ہے. اور آپ نے فرمایا انتم مقطعون، تم قطع تلقی کرنے والے ہو، 2 نمبر ہو، دھوکے باز ہو، دغا باز ہو، دجال ہو، کذاب ہو. نبی پاک دے نواسے نے جدو انہاں سارے دی اوقات دسی نا، تو عمر بن سعد جو وہاں کھڑا تھا انہوں لالے پہ گئے. انہیں کہا امام حسین دی 5 منٹ تقریر ہو گئی نا کہ سارے بندے امام حسین دے نال ٹر جانے تے میری دال نہیں گلنی. اس نے جلدی سے تیر پھینک کر کہتا ہے گلاں بند کرو تے سارے نال جنگ کرو. امام حسین مسکرا پہ. آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے اس بد امنی کی ابتدا حسین نے نہیں کی ہے. امام حسین نے فرمایا میں نے جہاں تک ممکن خیال کیا آپ کو سمجھایا، تو انہوں نہیں سمجھ آئی یا تو گال نہیں کرنے دیتے تے کوئی ایسی گال نہیں تے ہن کی کرنا. انہوں نے کہا تیر اسی سٹیا جنگ کرنی ہے. آپ نے فرمایا بیعت آپاں یزید دی کرنی کوئی نہیں تے جنگ تو ڈراؤن دی کوئی لوڑ نہیں، میں خود علی دا بیٹا ہوں. یہ تھا 10 محرم والے دن کا مختصر ترین خطبہ کہ جو عمر ابن سعد سے برداشت نہ ہو سکا اور اس کے گماشتوں سے، اور انہوں نے وہ خطاب ہونے ہی نہ دیا. آج کل کو تکڑا سنی عالم آج بھی نا تو کئیاں نو ایم ہی پیچس لگ جاندے نے جناب، یہ نہیں آنا چاہیے، سپیکر بند کر دو، ہم پابندی لگا دیں گے. تو میں کہا وہ کی کہ نال توپاں چکی پھردا ہے، نال کو ٹینک ایٹم بم چکی پھردا ہے. کرنی تو نے تقریر ہے نا، وہ تو حوصلہ کر سن نہ ہونا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، تو پھر پابندیاں لگواتے ہیں. اے اصل مسئلہ جے ان باریک باتوں کو بھی آپ سمجھا کریں حضرات. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہاں پر گھیر لیا گیا، اور گھیرنے کے بعد پھر مختصر چونکہ قافلہ تھا، امام پاک کا جو قافلہ تھا اس کی جو تعداد تھی، علماء کہتے ہیں، توجہ میری طرف رکھنا، علماء کہتے ہیں اس کی جو تعداد تھی یا تو 82 بندے تھے، مرد عورتیں بچے خادم ملا کے، یا 140 یا 44 تھے، یا 244 تھے. یہ 3 قول ملتے ہیں. مختصر ترین قافلہ تھا امام حسین کا. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں امام حسین جو کربلا دے وچ گئے دین بچاؤن واسطے، جنگ لڑن واسطے، کیا باقی صحابی کیوں نہیں گئے؟ ہے جی لوڑی ہونے دا جواب سنو کیا ہے. میں نے کہا پہلی بات کوئی مائی کلال ثابت کرے کہ امام حسین جنگ لڑنے گئے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ کوفے میں یزید کا امام مقرر ہو گیا ہے، ہم یزید کے بندے کو امام نہیں بنانا چاہتے، تسی آ کے ساڈے امام بنو. اینی گل نہ جنگ، نہ اقتدار، نہ کوئی تیسرا مسئلہ. امام حسین کو تو اقتدار چاہیے ہی نہیں. تو مجھے بندہ کہتا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا اقتدار تو اسے چاہیے ہو جس کے پاس پہلے عہدہ نہ ہو، تو جو پہلے ہی جنت کا سردار ہو.
بتاؤ اسے تیرے عہدے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، اگر اقتدار امام حسین جیسے بندے کے پاس آ جاتا نا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. آپ ایسا عدل و انصاف کرتے کہ آج نقشہ کچھ اور. لیکن امام حسین کو اقتدار چاہیے نہیں تھا نا، پہلی بات. اور دوسری بات، میں آپ کو کہتا ہوں چیلنج ہے، کوئی بندہ یہ بتائے کسی بھی مسلک کا کہ امام حسین نے کہا میں جنگ کرنے چلنا، میں دین بچاؤں چلنا، تے آ جاؤ. اور اس پر ایک ایسی دلیل آپ کو دوں کہ آپ حیران ہو جائیں. شاہ جی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھو. جنگ کے دنال کرنی ہے یزید دنال. یزید بیٹھا ہے ملک شام تے امام حسین گئے نے کوفے. ملک شام تو کوفہ جہاز سے 1.5 گھنٹے دا سفر ہے. میری گل نو سمجھو یار، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. یعنی یزید بیٹھا ہے شام ملک دمشق کے اندر، ملک شام کا جو دارالخلافت دمشق ہے وہاں پر، اور امام حسین تھے کوفے جنے. اور جنگ لڑنی تو پھر شام جانا. اگر آپ میری بات سمجھے نا تو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، لوگ دھاندلی کہاں کرتے ہیں. شور مچا دیا امام حسین جنگ لڑنے گئے تو جناب صحابہ کو نہیں گیا. او میں کہا چھنکڑیاں جنگ لڑن نہیں گئے، امام حسین نو امامت واسطے سدیا سی. اور وہ بغیرت مقتدی نکلے. معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، خط لکھ کے سد لیا تو جدو امام سامنے آیا یزید نے لالا ہی دیتا کہ ہاتھ کے، پھر یزید نہ رل گئے اور حسین کو چھوڑ بیٹھے. حسین کے مقتدی وہی سچے تھے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے. اور یہاں سننا بڑی پڑھی لکھی بات آپ کو کہہ رہا ہوں. گرامی قدر حضرات، یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے، اور یہ میں جہاں بات کروں میں پیغام دیتا ضرور ہوں. میں نے کہا اپنے امام اگر صحیح العقیدہ سنی ہونا تو پھر اس کے ساتھ جو وفا ہے وہ مدینے والے مقتدیوں جیسی کرنا، کوفیوں جیسی بے وفائی نہ کرنا. اس امام کا دھیان بھی رکھا کریں، خیال بھی رکھا کریں، تنخواہ کا بھی، عزت کا بھی، احترام کا بھی. یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ فکر حسین کا سبق ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میری جان میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک تو امام حسین نے اعلان نہیں کیا، اور دوسرا یہ جنگ کرنی تھی تو پھر آپ ملک شام جاتے نا. آپ ادھر کیوں آئے؟ وجہ یہ جنگ لڑنے نہیں گئے، انہوں نے بلایا تھا تو آپ نے ادھر ہی آنا تھا نا. اور تیسری بات، جو جنگ لڑنے جائے تو مجھے آپ ایمان سے بتائیں وہ 6 ماہ کے بچے کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اگر کوئی جنگ لڑنے جائے، اے گالوں ذرا سمجھے آجے، ایک ایک بات آپ کے ذہن میں نا اترتی چلی جانی چاہیے. اگر کوئی جنگ لڑنے جائے تو وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے. اور پھر میں آپ کو ایک ایسی بات بتلاؤں آج کل کے زمانے کے حوالے سے، زمینی حقائق کے حوالے سے، کہ آپ فوراً بات سمجھ جائیں. میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے، کوئی بندہ ثابت کرے کہ امام حسین نے جنگ کے لیے بلایا ہو کہ آ جاؤ میں دین بچاؤں چلنا تے آ جاؤ میرے نال تے کوئی بھی نہ ٹریا ہوئے. ایک گل ثابت کر، اپنی پرائی کسے کتاب چوں. تو کہتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں؟ میں کہ میں دسنا، صداقت یہ نہیں ہے. آج کے دور میں ایک بابا ہے جس کا نام ہے خادم حسین. جملہ سنیا جائے، یہ حسین کا خادم ہے. اس نے ساری دنیا کو بلایا کہ حضور کی ناموز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، تے پورا ملک اکٹھا ہو گیا ہے. یار میں کیسے مان جاؤں؟ خادم حسین بلائے تو سارے اکٹھے ہو جان، حسین سدے تو کوئی نہ آوے. بولو نا یار. جزاک اللہ. میں نہیں مانتا کہ امام حسین نے بلایا اور گیا کوئی نہیں. اور خدا کا خوف کرو، 1500 سالوں کے بعد ہمارے اندر اتنی غیرت ہے تو ان میں نہیں تھی. بات سمجھنی پڑے گی جناب. لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جناب امام حسین نے صدیہ تو گیا ہی کو نہیں. گوڑیا تو ثابت تک کرنا. نہیں بلایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ فرماؤ فرانسی ٹوما. کوئی نہیں، یہ لیٹ آ گئی تو بسم اللہ آپ باڑ لیں گے. نہ بڑی تو گالتی اونجی ہوندی پئی ہے نا. میں ویسا ہی لیٹاں بندے ویکھ کے میں کدی نہیں تقریر کی تھی. اے چکے بختیار انہاں دا گھر، اے میرے پیر بھائیاں دا گھر ہے. سمجھ آئی نا جی؟ تے وہ اس واسطے جدو انہیں فون کیتا میں کہ انہوں پیر بھائی نو میں کیویں انکار کراں. تو میں کہا یار کو لا ٹانکا جاندے جاندے. حالانکہ ابھی میں نے کھرڑیاں والا چل کے بیان کرنا ہے، لیکن میں کہنا سانو جاندے جاندے ٹائم دے. تو مجھے کہہ رہے تھے موسم نے تیور بدلا. میں کہا کوئی نہیں، چلو کوئی نہیں. اے موسم تے ہی پتہ لگدا بھی کھرے کھرے آؤندے کہ کوئی نہیں آؤندے. لیکن تواڈے پنڈ دی آبادی بالکل چھوٹی ہے، لیکن پاجی نمبر تواڈے 100/100 نے. اے مطلب بات چھڈا، نمبر تواڈے 100/100 نے. بہترین. اللہ تانوں برکت عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں بھائی جان، میں کیسے مان جاؤں کہ امام خادم حسین بلائے تو سارے آ جائیں اور حسین بلائے تو کوئی نہ آئے؟
یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے پہلی بات تو یہ ثابت ہے کہ امام حسین نے نہ جنگ کی نہ جنگ کے لیے بلایا. ہاں اتھے گراؤنڈ ایسا بن گیا کہ جنگ کرنی پڑ گئی، یہ مسئلہ وکھرا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے. اور میں اگلی بات بھی بتلاؤں آپ کو اگر آپ سمجھ سکے تو، جنگ کے لیے بندہ سب سے مضبوط علاقے میں جاتا ہے یا کمزور علاقے میں جاتا ہے؟ تو سب سے مضبوط تو یا مکہ تھا یا مدینہ تھا. تو اگر جنگ لڑنی تھی تو امام حسین مکے مدینے میں اعلان کرتے آ جاؤ سارے، تو میں ویکھدا پھر کیڑا یزید آوندا ادھر نو، کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا. تو امام حسین نے جنگ کی ہی نہیں اور نہ جنگ کا ارادہ تھا. یہ تو امامت کے لیے بلایا، جب راستہ روکا تو تلواراں کڑ لیاں. تو پھر امام حسین نے فرمایا بھی ایڈی بھی گل کوئی نہیں بھی ہن تسی تلواراں تے ڈراؤ گے. فرمایا پھر تانوں انج دا ماراں گے جے قیامت تائیں تہاڈا کوئی نام بھی رکھ جائے تو گل ہوئی نا. اور آج ویکھ لو کوئی یہ نام رکھن بھی تیار کوئی نہیں. یزیدی لشکر دے جڑے نام نے کوئی بندہ نام رکھن تیار کوئی نہیں. تے حسین پاک دا نام آوندا ہے تے کوئی پڑھیا لکھیا ہوے یا ان پڑھ ہوے، عربی ہوے یا اجمی ہوے، کوئی مالدار ہوے یا غریب ہوے، اللہ دی قسم حلال دی ٹاکی وچ لگی ہوے تو خوش ہو جاتا حسین دا نام. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ تو عزیزان مکرم اس واسطے پہلا نقطہ تے اپنے ذہن چو اے کڈو نا کہ جناب امام حسین نے جنگ دا اعلان نہیں کیتا، جنگ واسطے صدیا نہیں، جنگ واسطے گئے نہیں، ورنہ آج جڑے میں سوالاں دے جواب دیتے نے انہاں دا کون حل کرے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے لبن ٹور پیندے نے صحابہ کتھے نے؟ گل تو جی اتھے ہی کھلوتی ہے نا. میں تو یہ دسیا بھی جنگ دا اعلان ہی نہیں تو تو صحابیوں نوں کتھے لبدا پھرنا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آئیے ذرا دوسری بات یہ آپ کو بتلاتا ہوں میرے بھائی. بات پتہ کیا ہے؟ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن نبی پاک نے پردہ کیا ہے تو آپ کو پتہ امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ محققین کہتے ہیں 7 سال 7 مہینے 7 دن امام پاک کی عمر تھی جس دن نبی پاک نے پردہ فرمایا. 50 سالوں کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا ہے. کتنے سالوں بعد؟ اے جڑے وچلے 50 سال سننا ذرا توجہ میں رہے، بڑھ جانی ہے، ہو جانا ہر شے ٹھیک ہو جانی ہے. تو یہ گل سنو ذرا، اے جڑے وچلے 50 سال سن، ان 50 سالوں میں اکثر صحابہ کرام پردہ کر گئے تھے. میری بات کو ذرا دوبارہ پھر سمجھ لیں، آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو گئی، میں دوبارہ پھر دہرانا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے پردہ کرنے کے 50 سالوں کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا. کتنے سال؟ 50 سال. ان 50 سالوں میں اکثر صحابہ کرام پردہ کر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. بہت کم صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے، بہت کم، سینکڑوں کی تعداد میں. اور جتنے تھے وہ سارے نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے. وہ پوری دنیا میں جہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا وہاں پر ہر شہر کے اندر ایک ایک صحابی گیا ہوا تھا، وہاں چل کے وہ دین پھیلا رہا تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک ایک بات سٹیپ بائی سٹیپ سمجھے تاکہ آپ کا ذہن وہ بالکل خالی ہو ہر اعتراض سے اور آپ کو سمجھ آئے. اب بات سنیے حضرات، نبی پاک کے صحابہ اکثر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور جو تھوڑے ہیں وہ سارے مکے مدینے میں نہیں ہیں، پوری دنیا میں ہیں. اور جو پوری دنیا میں تھوڑے سے ہیں ان کو حسین نے بلایا بھی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو بلایا بھی نہیں. تم پھر صحابہ کو ڈھونڈ رہے ہو، اے جی اصل گل، تم پھر صحابہ کو ڈھونڈ رہے ہو کربلا کے صحابی کتنے سن. اور پھر اگلی بات یہ بھی توجہ طلب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان چند ایک موجود تھے، جب امام حسین کے ساتھ تھے تو انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور جن جن کی ملاقات ہوئی انہوں نے بھی امام علی مقام کا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ بھی سن لیجئے. امام حسین تھے مدینہ شریف میں، یزید کے آگے بندے کہنے لگے ساڈی بیعت کرو. امام حسین اور ساتھ میں 3 بندے اور تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر. ان کو کہتے ہیں عبادلہ ثلاثہ، 3 عبداللہ. یہ مطلب ہوتا 3 عبداللہ. 3 عبداللہ تے ایک امام حسین، کنے ہو گئے؟ 4. اے 4 سن جڑے اس ویلے سمجھ لو کہ 60 65 70 سال دی عمر دے. امام حسین دی 58 سال عمر دی جس دن آپ شہید ہوئے نے. باقی اے جناب علی 60 65 دے وچ وچ ایتھے کنا دی 70 دے قریب قریب عمراں سن. چونکہ جس دن نبی پاک پر تک اے بچے سن تے 50 سالاں تو بعد اے وڈے ہوئے، تے جڑے صحابی سن اس لیے کوئی 50 دا 60 سالاں دا سی، کوئی 60 دا، وہ اگلے 50 سالاں چ اکثر فوت ہو گئے سن. گل نوں سمجھن دی کوشش کرو.
اچھا، مکے اور مدینے کے لوگ ان 4 بندوں کے پاس آ کے بیٹھتے، ان کی بات سنتے. انہوں نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں اور وہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا، لہذا ہم اس کو حکمران بنانا نہیں چاہتے. یا پھر اپنے آپ کو درست کرے یا بندہ نواں لے آوے. دیکھو ان گال سمجھ آؤں دی بھئی، یا اپنے آپ نو سیٹ کرے تو یا بندہ نواں لے آوے، دونوں چو ایک کام ہونا ہے. اور انہوں نے بندے نویں والا آپشن بھی نہیں رکھا تھا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے گیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو درست کرے گا تب بیعت ہوگی. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی تو یزید کے جو بندے تھے وہ کہتے تھے نہیں پہلے بیعت کرو بعد گل کریں گے. تو فرمایا بعد گل کرنے والا کی مطلب ہے؟ آج میں اگر ہاتھاں چ ہاتھ دے دیتا تو لوگوں نے کہنا جی کمپرومائز جائز ہوندا ہے. تو ہم دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. ہن سمجھ آئیے آپ حضرات نو. لو جی امام پاک نے مدینہ چھوڑا، آپ مکے میں چلے گئے کہ یہاں پر نہ لڑائی نہ ہو جائے. آپ نے مدینے کا جو تقدس تھا وہ بحال رکھا کہ یہاں آوازیں بلند نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں، کہ بیعت ہم نہیں کر رہے تھے باقی سارے نہ کتے لڑائی نہ ہو جائے. اب یہ سننے والی بات ہے. امام حسین نے امن کی خاطر مدینہ چھوڑا، مکے میں چلے گئے. مکے میں آگے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہیں اور تقریباً یہ ایک دوسرے کے ہم عمر اور ہم اثر تھے. امام حسین کا ویلکم کیا اور تقریباً 3.5 مہینے انہوں نے اپنے کول رکھے ہے. جڑے کہتے ہیں نا صحابی کتنے سن؟ میں کہا وہ تو کان کھڑے کر اتنے سن. سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے مکے میں ویلکم کیا اور ویلکم کرنے کے بعد امام حسین کو اپنے پاس ٹھہرایا. اب یہ 3 مہینوں میں باتیں ہو رہی ہیں. یزید اپنی کوشش کر رہا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے بندے مل کے خود بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ادھر سے کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دیے. یزید نے اپنی پلاننگ بدلی. انہیں کہا جی حج ہونا ہے نا، حج تے حج دے وچ امام حسین نو شہید کروا دیاں گے تے رش دے وچ پتہ ہی نہیں لگنا. رش وچ بندہ مر جاوے تے پتہ ہی نہیں لگدا ہوندا. توجہ ہے میرے بھائیوں؟ امام حسین جدو پتہ لگا آپ نے فرمایا بھئی یہ تو بڑے چلاکی کردا پیا ہے، بے حج کے رش میں مجھے باہر ڈالے، میرے قاتل دا تو پتہ ہی نہیں لگنا. تو فرمایا قتل میں ہونا ہے، میرا قاتل دا تو سب نو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے حج نہیں کیتا، 8 ذوالحج نو آپ نے چھڈیا مکہ تے آپ کوفے ال ٹر پے. آپ نے فرمایا میں اپنے قاتل نو انج دا ننگا کر کے ماراں گا ساری حیاتی لوک نہیں سکے گا. یہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار. مسئلہ صرف ہے نا ہو گیا بیعت کرو. آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو سیٹ کر. ادھر سے کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دیے. 3.5 مہینے تک امام حسین کی میزبانی کرنے والے صحابہ کرام ہیں. حالانکہ بہت تھوڑے تھے، جتنے تھے ان سب نے میزبانی کی. اب امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ مجھے کوفہ جانا ہے. صحابہ کرام نے کہا کیوں جانا ہے؟ کہتے جی وہ میں نے خط لکھ کے ساتھ دے پہنے. آپ نے فرمایا نہ جائیں، وہ بے وفائی کریں گے اور جب بے وفائی ہوگی نا، توجہ آپ یہ پکھے چلا رہے ہیں با کوئی ایسی گل نہیں ہے. تسی ایک آدھ پکھا چلتا ٹھیک ہے تو بند کر دیو، کوئی نہیں آپ حسین دا ذکر کر لینے ہیں. خیر وہ تھوڑا اصل جدو دائیں بائیں ویکھن مینوں تقریر بھولن تے آ جاندی. میں کلاس بہن والا بندہ، مینوں تھوڑا جہا ٹائم دے دیو تاکہ میں گل سمجھا لواں. اعتراض یہ ہے کہ صحابہ کہاں تھے؟ اے سارے حقائق ایک ایک تے پردہ ہٹا رہے ہیں. تانوں مسئلہ بھی سمجھ آوے تو صحابہ بھی لبھیے کتنے سن. کہ پہلی گل ہے جڑے قبری ٹر گئے انہوں نے لبنا ہی بے وقوفی ہے. تے دوئی گل یہ کہ جڑے ہیگے سن انہوں نے امام حسین نو ویلکم کیتا ہے اور پھر امام حسین کو کہا کہ آپ کوفے میں نہ جائیں. امام حسین نے آکھا یار گل جانا تے مینوں پینا. انہوں نے خط لکھے نے تے اے اخلاقی اعتبار دے نال بھی نہیں ٹھیک بھی قیامت والے دیہاڑے جو رب نو کہہ چھڈن بھی اسی امام حسین نو سدیا سی، اے نہیں آئے تے میرے کول کی جواب ہے؟ تے سدیا بھی مینوں اے تانوں نہیں سدیا. میں چلا جاواں گا. لیکن پھر صحابہ کرام نے کیا بھی حضور گل اے وے تسی پہلو نہ جاؤ، پہلو بندہ کلو تو اتھوں دے حالات معلوم کراو. اینج نہیں اسی تانوں جان دینا. آ جے صحابہ لب صحابہ کتنے نے؟ انہاں کہ حضرت اینج نہیں اسی جان دینا، سانو سکون ہونا چاہیے، اسی تہاڈی حفاظت کرنا چاہنے ہیں. کتے اس مسئلے دے وچ آ کے کوئی تہاڈے تے حملہ نہ کرے. آپ نے فرمایا یار جدو میں کسی نال لڑنا ہی نہیں چاہتا، میری جنگ ہی نہیں ہے تو میرا کسی نہ کی لڑائی ہے، لیکن پھر بھی میں حالات معلوم کرا لینا. آپ نے اپنے چچا دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل نو کلیا، گھر دا بندہ ہے، اہل بیت دا بندہ ہے. وہ اتنے گئے. پہلے دن 18,000 بندیاں بیعت کی تھی، دوسرے دن 22,000 بندیاں وہ رل کے ہو گئے 40,000. انہوں نے آخیا بھی سرکار آ جاؤ، خط لکھ چڑھیا بھی اے بندے تانوں بڑا پسند کرتے ہیں تے تانوں امام بنانا چاہتے ہیں تے حضور تسی آ جاؤ. امام حسین نو خط تپڑیا. ادھروں امام حسین ٹر پے. صحابہ نے آخیا ٹھیک ہے بھائی تہاڈے گھر دا بندہ گیا ہے، انہیں آکھ دیتا ہے تسی ہن چلے جاؤ، ہن سانوں کچھ اطمینان ہو گیا ہے. لیکن یہ صحابہ کرام سیگے بالکل مختصر.
اور اتنے نہ کوئی جنگ والا مسئلہ نہ انہوں نے اپنی پوری تسلی کی ہے بھئی امام حسین نو رات کچھ مسئلہ نہ بنے تے جے مسئلے دا ہوندا تے یا اتھوں نہ نکلن دیندے جو یا نال جاندے بھی پہلو اسی بعد حسین سمجھ آئیے اے جے بریکی گل دی جڑی لوکی نہیں دس سکدے اور انہاں دسنی بھی نہیں چونکہ کئی لوکاں دی عادت ہوندی ہے نا محفل ہوندی امام حسین دے نام دی تے پونک دے صحابہ دے خلاف نے صحابہ کیتے سن اصل انہوں نے پڑھے نہیں تو کیسٹاں سن کے بک بک کرنی ہوندی ہے تو میں کہا کیسٹاں تے پھر صحابہ نوں پونکے گا نا تو تاں ہی انہوں کو ریٹ شیٹ لگے گا نا وہ بھی واہ پونک کے جاندا ہے میں کہنا صحابہ دی عزت بھی کر تے آل رسول دی عزت بھی کر اور کتاباں پتر پڑھ کے آتے سارا مسئلہ پھر قوم نوں سمجھا لو جی امام حسین ٹر پہ انہوں نے جناب ادھروں پتہ چل گیا یزید نے ابن زیاد نو کلیا کوفے دے اندر کہندا جی سارے نو قید کر اتنے جڑے بڑے سردار نے انہوں نے کہا یا ساڈی بیعت کرو یا قتل واسطے تیار ہو جاؤ وہ بڑے بڑے جن بندے سن 15-20 انہیں سارے قابو کیتے تلواراں کڑ کے تونا تے رکھیاں انہاں سارے نے کان تے کھلو کے آکھیا ہوئے سارے امام حسین دی بیعت چھوڑ دیو مسلم بن عقیل دی بیعت چھوڑ دیو اسی انہوں امام نہیں رکھ سکدے تے اسی یزید دا بندہ ہی قبول کرانگے یعنی کل تین جڑے خط لکھن والے سن اور کہندے ہم بڑے حسینی ہیں اور جھوٹا حسینی نہ بنی سچا حسینی بنی اے جڑے بہتے نعرے لاؤندے نے نا اے انج نال ہن بھی جڑے سڑکاں تے نکل کے حسین حسین کردے نے اگر تانوں حسین حسین کرنے والا بندہ مسیتے نہ لبے توجہ میرے حال اور نمازہ نہ پڑھے قرآن نہ پڑھے صحابہ دی عزت نہ کرے سمجھو ہے جھوٹا ہے چونکہ جڑا حسین دا بندہ ہے یا سجدے چ لبدا ہے یا قرآن دی تلاوت کردیاں لبدا ہے جی جی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی تو میں عرضے کردہ پیا کہ یہ جھوٹے حسینی پتہ کہ جڑے نعرے لاؤندے نے لیکن جدو عمل دی گل آوے دوڑ جاندے جے اے ہیو کوفیاں دا کام سی نعرے امام حسین دے ہم حسینی تے جڑا بہتا حسین دے نعرے لاوے نا انہوں ویکھی بھی کام بھی حسین والے کردا یا یزید والے کردا ہے آج ساڈا قصور پتہ کیا ہے نعرے امام حسین دے نے یقین کرو تے کام یزید والے نے امام حسین دا کام کی ہے نماز روزہ سجدہ پردہ صبر امن ادب احترام صحابہ اہل بیت مکہ مدینہ اے حسینیت ہے اور یزیدیت کیا ہے بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی بے ادب گستاخ صحابہ دا اہل بیت دا مکہ دا مدینے دا اے گستاخ و بے ادب ہے توجہ نہیں فرما رہے نا اے کام سارے یزید دے نے ہن تسی یہ دسو فرنٹ سیٹاں لئی اگر میرے نال تھوڑا جا اٹیچ ہو تو میں تانوں گل سمجھاواں سارا سال بندہ کام کرے یزید والے یعنی بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی ڈاکو چور لٹیرا اچکا بے حیا بدماش پیسے کھانا ملاوٹ کرنا دھوکے کرنا یہ سارے کام یزید دے نے سارا سال ایک بندہ کام یہ کرے تے 10 محرم امام حسین دیاں دیگاں پکا کے بہ جائے وہ کیڑی شے دا حسینی ہو تو وہ سال دے 364 دیہاڑے تو یزیدی رہا ہے یار 10 بندے ہی بولے باقی سارے چوب ہی آخ ہی بنیا سنو نا پتر حوصلہ کرو نا دیکھو نا سارا سال بندہ یزیدی رہے تو دیکھا امام حسین دیا 10 محرم وہ کیڑی شاید حسینی ہے تو ایک دیکھ نہ بنا مگر سارا سال حسینی رہے اللہ دی قسم حسین نے تیرے راضی ہو جانا ہے بات سمجھ آئی ہے جی آپ رات نو کوئی نہیں آئی تو میرے عزیز میرے بھائی اس واسطے امام حسین نے دیکھو میدان کربلا دی گل کر لیں چلو اصلاح دی گل میں تھوڑی جی سمجھا کے پھر اگے ٹورنا امام پاک رضی اللہ اوتھے نماز نہیں چھڈی آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کیڑی شاید حسینی ہے امام پاک نیدے تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی اور آج اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا کیڑی شاید حسینی ہے امام پاک نے اوتھے اپنی بی بی نے آکھیا پردہ کرو اور ایک بی بی دی بے پردگی اللہ دی قسم صحیح سند دے نال ثابت نہیں ہے آج ساڑیاں بیبیاں 10 محرم باہر چھٹیاں پھرن کیڑی شاید حسینی ہو امام پاک نے فرمایا خبردار پٹنا منع ہے ساڑی بالکل حرام ہے اسی صبر دا امتحان دیتا ہے بے صبری کر کے اسی اپنے نمبر ضائع نہیں کرنے اللہ دی بارگاہ چو اجر سانو چاہیے ہے امام حسین ہوتے صبر کرن تو امام حسین دے ناتے پٹی جاویں کیڑی شاید حسینی ہے کام کیتے نا میرا اسی وہ آج کردے ہی نہیں پہ امام حسین دی توجہ تو پانی ہے ہی کوئی نہیں کوئی مائی دلال دسے امام حسین پانی وال گئے ہون یا پانی منگیا ہوئے بعض کہتے ہیں حضرت علی اصغر نو چکیا تے چوکے آکھیا جی پانی دے دیو میں کہ میں نہیں ماندا آکھے کیوں میں آکھیا جڑا رب کولوں نہیں مانگدا یزیدیاں کول کیدا منگے گا
توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ وہ ویسے بھی یہ صبر کا امتحان ہے، تو آپ نے فرمایا پھر جڈی وڈی مشکل آوے اسی اس مسئلے نو حل تے کرنا ہے نا۔ چلیے امام حسین پانی او تو جڑا دسدا نا امام حسین منگن گئے، امام حسین معاذ اللہ استغفر اللہ منگتا حسین نہیں ہے، سخی حسین ہے، حسین ونڈن والا ہے۔ اس واسطے بینا نہ سنا کے امام حسین دی توجہ تو پانیاں لے ہی کو نہیں، تسی سارے پانی دے 2 پیپے ٹھنڈے کر کے کلو کلو وچ نیمبو تے 3 کلو کھنڈ پا کے بیٹھے ہوندے، اسی حسینیاں پانی پی کے جاؤ۔ میں آخیا امام حسین دی توجہ تو پانیاں لے ہی کو نہیں، حالانکہ سبیل لگانا بھی جائز ہے، پانی پلانا بھی جائز ہے، بالکل ثواب دا کام ہے۔ لیکن اگر امام حسین نے پوچھ لیا بھی تینوں پانی پلانا ثواب نظر آیا، تینوں سجدہ کرنا ثواب کیوں نہیں نظر آیا؟ اگر امام حسین نے پوچھ لیا بھی تینوں پانی پلانا ثواب نظر آیا ہے تے تینوں قرآن پڑھنا کیوں نہیں نظر آیا؟ کی جواب ہے تیرے کولوں؟ آپ ہی بیٹھے ہوندے او جی پانی ڈکنا جدیدیاں دا کام آ تے پانی پلانا حسینیاں دا کام آ۔ میں کہا ڈکنا یزیدیاں دا کام ہے نا؟ آخیا ہو۔ تو میں کہا پھر کیوں گوانیاں دا پانی بند کر دیو، مکان اچھے اچھے بنا کے نال والے دے نالیاں بند کر دیو، پولیاں توڑ چھڑ دیو، راہ چھوٹا کر چھڑ دیو، یہ یزیدی کام نہیں؟ میرا خیال تھوڑی جا اوکھی تقریر کر بیٹھا ہیں، لیکن کہ حسینیت اسے چیز دا نام ہے نا۔ میں راہ بڑ بڑ چھوٹے کیٹے ہونے، پولیاں ٹائی ہونیاں، میں تینوں ننگن نہیں دینا، وہ یہی تو یزیدی کام آ۔ اور پھر اگلی گل بھی سنو نا، چونکہ آپ پنڈ دا ماحول ہے، میں خود اجے تے رہائش پنڈ چ رکھی ہے، ویسے کئی مانتے کوئی نہیں بھی ہر ویلے تو ٹی ویاں موبائلاں تے ہونا تے پنڈ کس لے جانا ہے؟ میں کہا میری مرضی، لیکن گل سنیا میں پنڈ چ رہائش رکھی، ساڑیاں بھی زمیناں آئے نے، وہ پانیاں تو لڑائی ہوندی، بھیڑاں بھرا نہ لڑن ڈیا ہوندا، 1 منٹ پہلو تو ٹکا چکیا میں تینوں ایتھے پور دینا، میں تینوں کئی مار دینی ہے، تو میرا نگال پی گیا، تو جاندے جاندے پانی تو راتی جناب توڑی چک لئی، پٹھے چوری وڑ لے سبزیاں، یہ سارے کام تو یزیدی نے۔ 10 محرم نو 2 پیپے ٹھنڈے کر کے تو حسینی بنیا بیٹھا ہے، تے پورا سال ٹکے دے وچ کھلو کے تو یزیدی بن جانا ہے، وہ تینوں خیر تے ہے؟ مینوں لگتا ہے میری آخری تقریر ہے تواڈے پنڈ۔ اچھا میں یہ پکا ہی کرنا سی، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں صرف تمہیں دسنا چاہنا کہ یہ اصل حسینیت اس چیز کا نام ہے، حسینیت کردار دا نام ہے، سمجھ آئی؟ اس کردار نو زندہ کرو، حسینی مشن زندہ ہو جائے گا۔ آج کردار یزید دا زندہ ہے، نعرے حسین دے زندہ نے، جبکہ نعرہ بھی حسین دا تو کردار بھی حسین دا۔ اصل مسئلہ ہے بے دوستان گرامی، جس دن سانو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تا مسئلے حل ہونے جے۔ اس واسطے امام حسین دی توجہ تو پانی حل نہیں، انہاں دی توجہ ہے جناب نماز والے پاسے، سجدے والے پاسے، صبر والے پاسے، پردے والے پاسے۔ تو ساڈے اج سارا کام الٹ ہوندا پیا ہے، تو پھر آپ غلطی کردے پے نا جی، یہ سیٹ کریے۔ جن پنڈ دے بندے بیٹھے ہو مسجد تے آ کے نماز پڑھیا کرو، جتوں تک شرعی اجازت دے نا، یعنی بہت زیادہ بارش ہو گئی تسی نہیں نکل سکتے، بڑھڑا بندہ چلک جاندہ نہیں آ سکتا، کو لے ہونا، یہ وکری گل ہے، لیکن جنہیں ہے کوشش کرو مسجد تے آ کے۔ بھائی جدو تہاڈا موبائل نہیں چلدا تے چپ کر کے یا نہر تے چلے جاندے یا کسی ٹبے تے چڑھ جاندے نے، 4G آوندا، سگنل واسطے اتنے کھجل ہونا۔ رب دی بارگاہ دے رحمت والے سگنل تاں ہوندے آ جدو تو سر سجدے رکھنا ہے۔ اگر موبائل دے سگنل واسطے ٹبا بنیا تو اتنے کھجل ہو جانا، چل کے گھنٹہ گھنٹہ پسینیوں پسینی ہونا ہے۔ ایتھے آ اے سی لگے نے، پکھے چلتے پے نے، آؤ گے مسیطے کے کوئی نہیں؟ تو ذرا اے رخ کر، اے حسینی مشن ہے۔ لیکن گل کی دور نہ ٹر جائے، میں صرف سمجھا رہا سی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کتنے سن، گل بھولے تو نہیں ہو؟ میں اے گل دسدا پیا، صحابہ کرام نو نہ نبی پاک دے اس پیارے نواسے نے سدیا ہے، نہ آپ جنگ واسطے گئے نے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے انکار کیتا ہے، اور نہ یہ کوئی جنگ دا موقع ہے سی، یہ تو ماحول بن گیا تے جنگ ہو گئی، ورنہ کہ جنگ تے ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی نا میری بات دی؟ وہ دوستان گرامی اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو، خدا دا خوف کرو۔ اور جڑے صحابہ کرام سگے انہوں نے امام حسین نو آکھیا بھی ایتھے تہاڈی حفاظت ہے، اسی تہانوں نہیں جان دینا، تسی اگر جانا ہے تو پہلو اپنی تسلی کرو۔ ہن ایتھے بھی ایک نقطہ سنیا جے، امام حسین نے اپنے گھر دا بندہ کیوں کلیا تو کوئی صحابی کیوں نہیں کلیا؟ شاہ جی پتہ جو کراؤنا سی کوفیوں تے آپ نے گھر دا بندہ کلیا ہے، پرو پچھائے دے بندے بیٹھو گل غور نہ سنیا جے،
تو آپ کسی صحابی نوں گل چھڈ دے. امام حسین بڑے دور اندیش سی. آپ نوں پتا سی کہ یار میرے پیدا ہوندے دس دتا گیا کہ میں ہونا شہید ہے تے ہووے نہ کتے اسے سفر چ نہ ہو جاواں. آپ نوں شک ایسی لیکن آپ نے آکھیا میں آج صحابی نوں کلیا نا تو صحابی نے اتنے چل کے مینوں خط لکھ دیتا, میں چلا گیا شہید ہو گیا. قیامت تائیں کتے صحابی نوں بھونکدے رہنا ہے کہڑا صحابیاں نے سد کے مروا چھڈیا ہے. میں اپنے گھر دا بندہ کلدا پیا کہ اگر انہیں مینوں سد لیا میں شہید ہو گیا اور کم از کم صحابہ تے بچے رہن گے نا. ایسی یہ مسئلہ ہے. کیوں بھائی کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو. امام حسین نے اپنے گھر دا بندہ کلے ہی اس واسطے کہ اگر کوئی مسئلہ بن بھی گیا تو یار الزام تو صحابہ کرام تے نہیں نہ آئے گا. گرامی قدر حضرات جدو امام حسین صحابہ دا اینا خیال رکھتے ہیں سانو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اینی گل ہے. تو صحابہ کرام نو لبن والیا اکثر صحابہ تے پردہ کر گئے, جڑے سڑ انہوں نے سدیا کوئی نہیں. امام حسین امامت واسطے نکلے اور جدو امام حسین مکے گئے انہوں نے ویلکم کیتا ہے اور انہوں نے آگا تسی ساڈے کولو تو تہاڈی حفاظت ہے, اسی نہیں تانوں جان دینا, تے جے جانا ہے تے پہلو اگے او تسلی کراؤ تے پھر اسی جان دیواں گے. اجے تو کہنا صحابہ کتے نے؟ اوے اکھاں پٹ اوے ایتھے نے. اے صحابہ نے اکھاں کھول تھوڑی جیاں جو ہے حوصلے دے نال سنو, اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. لو جی ہن اگلی گل بھی دساں. امام حسین پاک جڑا سی نا مکے تو اے نہیں کہ گھنٹے دو تو بعد آپ اوتھے کربلا پہنچ گئے سی, نہیں. علماء فرماندے نے 13 یا 21 منزلاں جتھے آپ رکدے گئے, جتھے رکدے سی علاقے والے لوگ کٹھے ہو جاندے سی. وہ لوگ پوچھے حضور کدھر جاندے پے ہو؟ او کوفے والا مینوں امامت واسطے سدیا ہے. کسے پنڈ چوں ایک بندہ نال ہو گیا, کسے چوں 2 نال ہو گئے, کسے چوں 3 نال ہو گئے, کسے چوں 4 نال ہو گئے. توجہ ہے نا, دیواں گے اذان یہ سپیکر والی آپ اصلی دیاں گے. سنیا جی ذرا. اچھا وہ نا امام حسین دے نال کوئی مرد عورتاں بچے رلا کے امام پاک دے گھر دے بندے پتہ کنے سن؟ سارے رلا لو نا تے اتیاں تو تھلے تھلے سن صرف ہے نا. چونکہ آپ امامت واسطے جاندے پے سن تے جویں امام کہندا ہے نا بھی میں تہاڈے کول امام تاں رہنا جے مینوں مکان بھی نال دیو تاں. ہائے ہائے ہائے. تے میں بھائی اپنے بیوی بچے بھی نال لے آندا پیاں تو تھوڑا اینی دور آنا ہے تو پھر کداں میں مہینے تو بعد ہی ٹریا رہاں گا, وہ کھیش قبیلہ بھی میرے نال ہونا ہے. لوڑی یہ 30 دے قریب بندے امام تے پھر باقی 82 کون سن؟ باقی 82 یا صحابہ سن یا صحابہ دیاں اولاداں سن. اور یہ نہیں تسی ویکھیا پچھلے زمانے پیر آندا سی ایس پنڈ آیا ہے تے 100 بندہ نال اگلے پنڈ چھڑ کے واپس اگلے پنڈ والے اگے ٹر جاندے سن. وہ اگے ایداں امام حسین نا ایک ایک منزل تائیں لوگ اپڑاوندے گئے. تے جدوں کربلا پہنچن تو پہلا سی نا اوتھے تقریباً 40 بندے نال ہور رلے, 45 بندے سمجھ لو ہیں تے 30 بندے ایت کو 40-50 بندے ہور سن. یہ جدوں قافلہ اگے گیا تے راہ ڈک لیا نا تے یقین کرو یہ جڑے نال گئے سن انہاں نے پھر امام حسین نو چھڈیا نہیں. کہندے اگرچہ سانو تو پتہ نہیں سی بھی کی اسی تو تانوں اگلے پنڈ تے چھڈن جاندے پے سی, لیکن یہ مسئلہ بن گیا ہے حسین اسی تینوں چھڈ کے نہیں جانا. اصل ہے مسئلہ سی. اور موبائل دا دور نہیں, تیز دور نہیں کہ پچھلے نو پتہ لگ سکے بھی کی ہو گیا تے کی نہیں ہو گیا. اچھا کربلا دے وچ روکیا کیوں سی؟ کربلا او جگہ سی جے دے ارد گرد کوئی پنڈ نہیں سی, آبادی نہیں سی, تاکہ کسی پنڈ نو نہ پتہ لگے, شہر نو لگے, بس ایتھے ہی گراؤنڈ دے وچ ہی نا او جویں کہتے تھل دے وچ ہی مار چھڑیا امام نو, پتہ ہی نہ لگے. لیکن انہاں نو یہ نہیں سی پتہ جنت دا سردار جتھے بھی جاوے سارے جہان نو پتہ لگے گا. اے اصل حقائق سمجھو. دشمنی لوگ ایداں لیندے رہے امام حسین دے نال. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جدو اوتھے پہنچے تے آپ نو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہے مرد عورتاں بچے رلا کے 30 دے قریب خاندان رسول دے بندے سن تے جڑے شہید ہوئے سن وہ 21 بندے سن. جڑے شہید ہوئے نے خاندان رسول دے بندے کنے سن؟ 21. تے باقی 51 کون سی جڑے شہید ہوئے سی؟ کہندا یہ تے نہیں مینوں پتا. میں کہا وہ تو پتہ ہوندا تے سنی نہ ہوندا. جڑے باقی سن یا صحابہ سن یا صحابہ دیاں اولاداں سن. اے جی اصل مسئلہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے اپنی روٹین دے نال جاندے پے سن, اور جڑے علاقے چو ٹپ دے سن تے لوگ کی محبت دے نال آ جدے بھی حضور دے نواسے جاندے پے نے, چلو زیارت کر لئیے. اور اے جڑے 51 بندے بعد شہید ہوئے نا انہاں دے وچ بھی 11 حضور دے صحابی سن. آواز کمزوراں والی ہے. جڑے بندے کہندے نے نا کہ صحابی کتھے نے, میں کہا پتر ہے نے 11 صحابی سن. اور یہ جڑے 11 سن نا انہاں ساریاں دی عمر 80 تو اتے سی.
چونکہ اس ویلے جوانی دے وچ امام حسین تے چند بندے اور سن جڑے بچپن دے وچ سن نبی پاک دے پردہ کردیاں، تے جڑے وڈی عمر تے سی وہ سارے کوئی 80 کوئی 92 سال کوئی 100 سال اینی عمراں دے سن. اینے بڈھڑے ہون دے باوجود بھی صحابی حسین دے نال نے لوکاں نوں پھر نہیں نظر آوندے پے. حالانکہ امام حسین نے سدیا نہیں، امام حسین صرف امامت واسطے جاندے پے سن. واقعہ ہو رہا ہے، اینوں رنگ ہور دتا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ جدو اہل سنت دے کول بہو گے تو انہوں پھر پتہ چلے گا کہ اصل حقائق کیا نے. حقائق نے میرا چند جڑا میں تواڈے سامنے عرض کیتے نے. میں گفتگو نوں سمیٹن والے پاسے آواں، چونکہ دیکھو گل ایک سی کہ صحابہ کتنے نے لیکن وہ پہلو کنے سن. مینوں امید ہے تانوں چس بھی آئے ہوئے گی، تانوں لطف بھی آ گیا اصل مسئلہ کیا ہے. رہ گئی بات امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات اقدس دی. یقین فرماؤ امام پاک او با کمال شخصیت نے. نبی پاک علیہ السلام دے کول پوچھا گیا حضور اہل بیت تہاڈی بہت ساری ہے، اہل بیت پتہ کہڑیاں شیواں ہوندیاں نے؟ ایک نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں، نبی پاک دی ساری اولاد، 4 دھیاں تے 3 پتر، اور نبی پاک دے او گھرانے جنہاں تے صدقہ زکات حرام ہے. اے ہن آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، یہ سارے وچ اوندے جے. اور اس تو بعد 5 تن پاک، یہ سارے اہل بیت دے وچ نے. پر ایک صحابی نے آکھیا حضور دسو بھئی یہ ساری اہل بیت دے اے جننے افراد نے، مطلب 40 نے 50 نے 100 نے جننے بھی نے، انہاں دے وچوں ڈاڈا پیارا کیڑا ہے تانوں؟ فرمایا ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے. یہ وہ با کمال ہستیاں نے جنہاں دے نال نبی پاک نوں اتنا پیار ہے. اور میں تانوں ایک شرعی مسئلہ دساں جے جاگدے بیٹھے ہو. تو شرعی مسئلہ یہ وے بندہ اگر خطبہ دندا بیٹھا ہوئے نا جمعے دا، تے جمعے دے خطبے چ نہ اپنی گل کر سکتا ہے تے نہ بندہ اپنی او خطبہ چھوڑ سکتا ہے، انہوں پورا کرنا پیندا ہے جمعے دا خطبہ. باقی یا تقریر ہے انہوں بند کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، او خطبہ مکمل کرنا ہوتا ہے. نبی پاک جمعے دا خطبہ دیندے پے نے. امام حسن حسین چھوٹی عمر دے وچ نے، لال تاری رنگ دے سوٹ پائے نے، آوندے نے نا کدی اٹھدے نے ڈگ پیندے نے، پھر اٹھدے نے ڈگ پیندے نے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جا الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران. فرمایا میں ویکھیا کہ حسن حسین ہے نا مسجد دے بوئے دے وچ داخل ہوئے، اتنے انہوں نے سرخ دھاری دار قمیض پائی ہے، ٹردے نے ڈگدے نے ٹردے نے ڈگدے نے ٹردے نے ڈگدے نے. نبی پاک پتہ کی فرماندے نے فلم اصبر حتی قطعت حدیثی. فرمایا میرے کو صبر نہیں ہویا، میں پھر خطبہ چھڑیا. ہائے 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 بندہ نہیں جے چھڑ سکدا، لیکن امام حسین تے حسن واسطے نبی پاک نے خطبہ چھڑ کے دسیا ہے. اوے حسن و حسین نو سمجھیا جے تانوں نہیں پتا کڈیاں شاناں والے نے. آپ فرماندے نے پھر میں اوتھے گیا تے انہاں دوناں نو چک کے میں اپنی جھولی دے وچ بٹھایا ہے، اور جھولی وچ بٹھا کے پتہ کی آکھیا ہے؟ توجہ ہے. فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما. یا اللہ انہاں دوناں نال میں پیار کرنا تے جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے تو بھی انہاں دے نال پیار کر. اے امام حسن حسین دی شان جے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز، صحابی رسول کہندے نے میں نا پیچھے نماز پہ پڑھا نبی پاک دے، سجدہ ایڈا لمبا ہونا میں نا صدیوں سر چکیا ہے. اے شاید اس رنگ دے نال تسی پہلے نہ سنیا ہوئے، صرف ہے کہ نبی امام حسین اوپر ہے، نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ گل ادھر ہی ہے، لیکن اصل گل کیویں ہے؟ صحابی کہندے نے میں پیچھے نماز پہ پڑھدا تے امام حسن حسین آ گئے تے بالخصوص امام حسین پاک دا بھی ذکر ہے تے امام حسن دونوں دا الگ الگ بھی ذکر ہے. آپ دی نا پشت دے اوتے سوار ہو گئے، سجدہ لمبا ہوندا ایڈا ہویا. ایک صحابی کہندا مینوں لگا بھی یا وہی آوندی پئی ہے تے یا روح قبض ہو گئی ہے. کہندا میں سر چک کے ویکھیا نا بھی ویکھاں ہویا کی ہے تے امام حسین نبی پاک دے نا اوتے بیٹھے سن. میں پھر سر سجدے رکھیا. میں آکھا کدھر گئے وہ بندے جڑا کہندے نے نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ سجدیوں سر چوک کے نبی نو ویکھدا پیا ہے تو پھر سجدے سر رکھیا، کوئی نہیں ٹوٹی. کوئی نہیں ٹوٹی. ہائے جیا 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 جی ٹوٹی بھی کوئی نہیں. اور بعد نبی پاک میں اینج کیتا فرما ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو سلام پھیریا تو انہیں آگیا حضور میں تو ڈر گیا سی بھی آج پاویں روح قبض ہو گئی ہے یا بھائی یہ ڈالما سجدہ. فرمایا وہ حسین آیا تھا نا میرے ساتھ کھیل رہا تھا، اتارنا میں نے مناسب نہیں کیا، اٹھنا مناسب اس لیے نہیں کیا کہ کتے ڈگ نہ پوے. تو میں آکھیا بھی آج آیا نا راج کے کھیڑ لوے. لیکن اگر مینوں اجازت دی ہوتی دا ترجمہ میں کر لواں کی بندا ہے؟ یہ دا ترجمہ بندا نبی پاک نہ سکھاؤندے پے سن بھی حسین جویں تیرا نانا سجدہ کردا پیا نا یہ چنگی طرح ویکھ لا
تے کربلا چ تینوں کرنا پینا ہے مسئلہ اے امام حسین نو سکھایا جا رہا سی تے پھر نبی پاک علیہ السلام. اچھا یار اتنے ایک اور مسئلہ بھی تمہیں دسی جاواں. نبی پاک دے اتنے امام حسین پوچھ دے اتنے بیٹھے نے تے کھیلتے پے نے. نبی پاک دے دل دے وچ امام حسین دا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ نماز ٹوٹ گئی ہے بولو. نبی پاک نبی نے, امام حسین امتی بھی نے تے اہل بیت دے بندے بھی نے. نبی دے دل چمتی دا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹ دی, تے جے امتی دے دل دے وچ نبی دا خیال آ جاوے تو کیویں ٹوٹ جاندی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا یہ مقام و مرتبہ ہے. اور پھر اگلی بات میں تمہیں یہ بھی دس دیواں, نبی پاک نے فرمایا جڑے بچے ہوندے نا انہاں نو مسیتے نہ لے آیا کرو جڑے بالکل نا سمجھ بچے ہوندے نے اور پاگل. یہ حدیث ہے, پاگلوں اور بچوں سے مسجد کو بچاؤ. نا سمجھ دا مطلب جنوں اے نہ پتا ہوئے کہ میرا ابا نماز پڑھدا ہے, کدی اگیوں ٹپے, کدی سجے جاوے, کدی باہر دوڑ جائے, کدی یہ نا سمجھ بچہ ہے. جنوں یہ نہ پتا ہوئے کہ مینوں اگر حاجت ہو پیشاب ہوگی تو میں کتنے کرنا, یہ نہ ایڈا چھوٹا بچہ نہ لے آیا کرو, یہ منع ہے. لیکن اگر سمجھدار ہے تو انہوں لے آیا کرو. آئے گا تو ویکھے گا تو کی ہوندا پیا ہے. ہن ساڈے کئی مولوی نا جڑے بالکل ہی تھلے آ, نہیں جی حسن حسین پاک آؤندے سی تے ساڈے بچے کیوں نہیں آ سکتے؟ میں کہا تیرے انہاں ورگے نے آہی تے تانوں کوڑے اندر تسی لئی پھردے ہو. اوئے او نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کو کسی پر قیاس نہ کرنا. یہ نبی پاک دی حدیث ہے, میری اہل بیت کو کسی پر قیاس نہ کرنا. اوے اپنے بچیاں نو امام حسین تے قیاس نہ کری, حسین حسین تیرے بچیاں واسطے مسئلہ ہو رہا ہے, امام حسن حسین واسطے ہو رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اینا پیارے امام حسن حسین پاک دے نال. اور آخری حدیث شریف سنا کے پھر میں تواڈے کول اجازت منگاں گا. آخر سنا لواں جے تھکے نہیں تا عزیزان من. آخری حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت امامین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے پتہ کی فرمایا؟ حضور پاک فرماندے نے من احبنی ومن احب ہذین یعنی الحسن والحسین واباہما. فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا, گنتے چلے آیا جے, جس نے اور جس نے ان دونوں سے یعنی حسن و حسین سے پیار کیا, وہ اباہما اور اینا دی والدہ اور والد یعنی مولا علی پاک اور سیدہ خاتون جنت اینا دے نال پیار کیتا. نبی پاک, حسن پاک, حسین پاک, علی پاک, سیدہ پاک, پانچ پاک ہو گئے نا. فرمایا جنہاں نے اینا دے نال پیار کیتا ہے کان معی درجاتی فل جنہ. فرمایا جنت دے وچ جتھے اسی ہونا ہے نا اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرن والے بندے نے ہونا ہے. اس واسطے امامین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے والد اور والدہ اور نبی پاک کامل محبت کرو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت دا صدقہ جنت عطا فرمائے گا. اج دی یہ جڑی ساڈی محفل ہوندی پئی ہے نا جی, اے محفل ہی امام حسین دی محبت دا ثبوت ہے. ضرور محبت ہوے, کامل ہوے, اور اٹھن والے سوالاں دے اعتراض سوال تسی دسی ہونے نے تے جواب میں دتی ہونے نے. اور آج دی اس تقریر دا نچوڑ جڑا میں تانوں عرض کراں گا, امام حسین جنگ واسطے نہیں گئے, نہ جنگ دا اعلان کیتا ہے. صحابہ کرام نے امام حسین دا پورا حفاظت دا حق ادا کیتا ہے. اے تا امامت واسطے گیا تو راستے دے اندر یہ مسئلہ بن گیا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ جنگ نہیں سن کرنا چاہتے, پر جدو شروع ہو گئی تو پھر میدان نہیں سی چھڑنا چاہتے. حسینی کردار یہ ہے نماز, روزہ, سجدہ, پردہ, صبر, امن, عبادت, احترام. ٹھیک ہے. اور اس تو بعد امام پاک دی محبت. کیا میں امید کرائیں سبق یاد رکھو گے؟ اللہ کریم تو اڈی تے ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے, آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا